اب میں آپ کو جلدی جلدی عید کی نماز چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بھی عید کی نماز کو بھول جاتے ہیں، اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ نیت کرنا، نیت کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان، لمبی چوڑی نیت نہیں کرنا، بس یہ نیت کرو جو میرے امام کی نیت ہے، اللہ میں وہ نیت کرتا ہوں جو میرے امام کی نیت ہے، بس کریں گے انشاءاللہ پہلا، اور پھر اللہ اکبر، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ لینا اور ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر تو ہاتھوں کو باندھ دینا۔ پہلے جیسے دوسری نمازیں پڑھتے ویسے پہلی رکعت بھی پڑھیں گے، دوسری رکعت بھی پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام کہے گا اللہ اکبر تو ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھانا چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھانا اور چھوڑ دینا، چوتھی مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر تو ہمیں رکوع میں چلے جانا، اور نماز کے بعد دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اور دعا کے بعد خطبہ بھی ہوگا۔ جیسے نماز پڑھنا عید کی ضروری ہے، جتنا ثواب نماز کے پڑھنے میں ہے اتنا ہی ثواب خطبے کے سننے میں بھی ہے، تو خطبہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہ عید کا موقع نصیب فرمایا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت خوشی نصیب فرمائے۔ عید کا دن اتنا پیارا دن ہے، اتنا پیارا دن ہے، اتنا خوشیوں کا دن ہے کہ خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہ رکھنا۔ ہم نے جتنے روزے رکھے بولو الحمدللہ، ایک ایک روزے پر اللہ نے بہت ثواب عطا فرمایا۔ پہلے 10 دن آئے اللہ نے رحمتوں کے پروانے عطا کیے، دوسرے 10 دن آئے اللہ نے مغفرتیں عطا فرمائی، اور آخری 10 دن اللہ نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ لیکن آج روزہ نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن روزہ نہ رکھنا، یہ کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، فرحت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے صرف اس وقت ایک بات کہنا ہے میرے پیارو، یہ جو مہینہ ابھی گزر گیا اس کا ایک نام تھا، اس کا ایک کام تھا، اور اس کا ایک مقام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، میں بہت جلد آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ میں بولو نا جو مہینہ گزر گیا، کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ساتھ میں بولو نا کون سا مہینہ؟ اور یہ نام رمضان، نام نہ میرا نہ آپ کا نہ کسی کا نہ کسی نبی کا، یہ نام ڈائریکٹ اللہ نے دیا تھا اور کہہ دیا تھا سارے مہینے تمہارے ہوں گے، یہ مہینہ میرا ہوگا۔ تو رمضان، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، اور دینے والا کون؟ یہ نام خود اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مہینہ میں نے تمہیں عطا فرمایا، اور نام رکھنے والا بولو کون؟ اللہ، رمضان۔ اچھا یہ مہینے نے کام ہم کو بتایا، وہ سب یہ کیا، بولو الحمدللہ۔ وہ کام تھا روزہ رکھنا، بولو وہ کام تھا روز نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی کے پاس جانا۔ یہ روزہ، اور کیسا روزہ رکھا، گرمی، شدید گرمی، کبھی 48 درجے، کبھی 48، کبھی 50، لیکن گرمی میں روزہ رکھا۔ تو یہ مہینے کا نام ہے رمضان، اور کام تھا روزہ، بولو کام تھا۔ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مہینے کا نام رمضان، اور یہ مہینے کا کام تھا روزہ رکھنا۔ اچھا یہ مہینے کا مقام بولو سبحان اللہ، یہ مہینے کا مقام اتنا اونچا کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، نام میں نے رمضان رکھا ہے۔ اللہ فرماتے اس میں میرے بندوں پر میں نے روزے کو فرض کیا، اور جب اللہ سے پوچھا گیا اللہ تو کیا دے گا، اللہ نے فرمایا میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، صدقہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، خیرات کرے گا میں جنت عطا کروں گا، عمرہ کرے گا اللہ نے کہا جنت عطا کروں گا، لیکن میرے بندے جب تو حج کرے گا تو بھی جنت عطا کروں گا۔ اور میرے بندے جب روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ کہتے میں کھاتا نہیں، اللہ کہتے میں پیتا نہیں، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں،
تو بھی تھوڑی دیر ایسا ہی ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو بھی صبح سے شام تک کھایا نہیں, پیا نہیں, بیوی کے پاس گیا نہیں. اللہ کہتے تو نے تھوڑی دیر کے لیے میری کاپی کی ہے, اس لیے ساری عبادتوں پہ جنت عطا کروں گا. رمضان کے روزے رکھے گا, میں خود تیرا بن جاؤں گا, تو میرا بن جائے گا. ساری عبادتوں پہ جنت ملتی ہے, اور رمضان کے روزے پہ جنت کا پیدا کرنے والا خود اللہ ملتا ہے. تو میرے دوستو اب سوال ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں نام بھی معلوم, بولو رمضان, اور کام بھی ہم نے کیا بولے روزہ رکھنا, اور ہمیں مقام بھی معلوم ہوگا. رمضان کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے کہ یہ عید کی رات میں تو اللہ نے کتنی قسمیں کھائی. میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری بزرگی کی قسم. اللہ فرماتے میری بڑائی کی قسم, اے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے, بھوکے رہے پیاسے رہے, ارے مزدوروں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے, میں ان کو کیا بدلا دوں. میرے دوستو اللہ نے پھر قسم کھا کر کہا وہ عزتی, میری عزت اور جلال کی قسم, میں نے سارے کے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن اب سوال ہے کہ ہمارے روزے وقت بہت کم ہے, قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا بولیں گے آپ لوگ, قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کو معلوم, اور کس کو معلوم. لیکن اللہ نے ایک نشانی بتائی ہے, میرا بندہ یہ نشانی اگر ہے خوش ہو جاتے رہے, سب روزے قبول ہو گئے. اور اگر یہ نشانی نہیں آئی, ابھی بھی نہیں آئی ہے, اللہ کہتے ہیں تیرے روزے کو قبول نہیں کیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا نا کہ بہت سے لوگ قیامت میں آئیں گے, بہت سے لوگ قیامت میں آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے روزہ نہیں رکھا, تو نے روزہ نہیں رکھا. تو کہے گا اللہ رکھا, روزہ رکھا, کتنی گرمی تھی اللہ میں نے روزہ رکھا. اللہ کہے گا ماں سنتا یاد دی, میرے بندے تو نے روزہ رکھا نہیں. ارے وہ قیامت میں کہے گا اللہ میری اماں کو پوچھ لے, میری بیوی کو پوچھ لے, میرے بچوں کو پوچھ لے, میرے یہاں کے جتنے رہنے والے سب کو پوچھ لے, سب کو معلوم ہے میں نے سب روزے رکھے, ایک بھی روزہ کو چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے روزہ رکھا تھا, اور روزے کا مقصد تھا کہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا, لیکن تو نے تو روکا نہیں. تو بھوکا تھا, پیاسا تھا, مگر میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا تھا. اس لیے میرے پیاروں سب آ جاؤ, روزے کا مقصد, پرپز آف فاسٹنگ. ہم نے کیوں روزہ رکھا بھائی, 29 روزے رکھے, ہم نے کیوں روزہ رکھنے کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں آپ نہیں, کون کہہ رہا؟ اللہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, آپ کو بھی یاد ہے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, آگے لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا, اس کی نشانی ہے تتقون, تقوی. بولو کیا نشانی ہے؟ اچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پھر ہم نے تو روزہ رکھا ماشاءاللہ, 29 روزے ہوئے, سحری ہوئی, افطاری ہوئی, اور ہم نے بھوکے رہے, پیاسے رہے, جو اللہ نے بتایا ویسے ہم نے روزہ رکھا. اب روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اپنے دل میں دیکھ لے تقوی آیا کہ نہیں آیا. اور تقوی کس کو کہتے ہیں وہ سن لو سب لوگ, تاکہ ہم کو پتا چلے تقوی کس کو کہتے ہیں. تقوی کا مطلب ہے کہ میرے سامنے گناہ ہے, آپ کے سامنے گناہ ہے, یعنی گناہ کر سکتے, کوئی روکنے والا. صحیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دونوں طاقت دی ہے, گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی ہے. اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے گناہ کرنے کی بھی طاقت دی, گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی. وہ محمدی ہو گیا جو گناہوں سے بچ گیا. بولو سبحان اللہ. تو اب تقوی کس کو کہتے ہیں, بس اس پر بات ختم کریں گے. سب سمجھ رہے ہو نا تقوی؟ روزہ رکھنے کا مقصد بولو, میرے ساتھ میں بولو تاکہ گھر جا کے سب کو بتانا. بولو نا روزہ رکھنے کا مقصد ہے. اور تقوی کس کو؟ تقوی کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے میرے میں, آپ میں ہے, اور کوئی روکنے والا بھی نہیں. کوئی سماج, کوئی سوسائٹی, کوئی کمیونٹی, کوئی ہم کو روکنے والا نہیں. ہم گناہ کریں گے, کسی کو پتا بھی نہ چلے گا, لیکن اس کو خیال آیا کہ نہیں میرا اللہ دکھتا ہے. بولو میرا اللہ, یا پھر بولو میرا اللہ, اور وہ گناہ سے ہٹ گیا. اللہ کہتے جان میرے بندے میں نے تیرے سب روزے کو قبول کر لیا. اب سوال ہے کہ اب یہ صفت ہمارے اندر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ ہم باہر نکلے. بھائی ہم باہر نکلے, بہت سی عورتیں نظر آئی, بھائی آئی کہ نہیں آئی؟
ہمارے اوپر ہے، ہم دیکھیں، کوئی روکنے والا نہیں، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں. ہاں ہم دیکھیں، ہمارا دوست بھی ہم کو کچھ نہیں کہتا، بھائی کچھ نہیں کہتا. ہاں لیکن صرف یہ سوچا کہ اللہ یہ عورت آ رہی ہے، اللہ یہ عورت آ رہی ہے، اس کا دیکھنا حرام ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے، اور اس سے گردن جھکا لی. یہاں گردن جھکائے گا، اللہ فرشتوں کو کہے گا جاؤ اس کے میں نے روزے کو قبول کر لیا ہے. تو آج سے یہ عادت ڈالو، گناہ کرنے کی طاقت ہوئے اور پھر بھی گناہ. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت تھی نا، ہاں دودھ بیچتی تھی. کیا بیچتی تھی؟ دودھ بیچ. اپنی بیٹی کو کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی. تو بیٹی نے کہا ہاں اللہ بہت ناراض ہو جاوے، دودھ میں پانی. کون دیکھنے والا یہاں پہ؟ تو بیٹی نے کہا اس وقت حضرت عمر حکومت پر ہے، ان کو پتا چلے گا نا ہم کو یہاں سے گھر سے نکالیں گے اور معلوم نہیں کیسی سزا دیں گے. تو ماں نے کہا رات کو چپ چاپ دودھ میں پانی ملا دے، عمر بھی نہیں دیکھیں گے، عمر کا کوئی درباری بھی نہیں دیکھے گا. وہ بیٹی کی زبان سے نکلا عمر سو جاتے ہیں. عمر کا پیدا کرنے والا کبھی نہیں سوتا ہے، وہ اللہ تو دیکھتا ہے. تو چلو آج سب لوگ اگر اپنا روزہ قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج سے ارادہ کریں کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوگی مگر ہم گناہ نہیں. اسی کا نام تقویٰ، اور تقویٰ ہے تو روزے. جیسا بھی بہت سارے لوگ عید کے دن ہی گناہ کرتے. سب سے اچھی فلم داڑھی اڑے گی عید کے دن. ہاں ابھی تو ماشاءاللہ سب کرتے پائجامے میں، ابھی دیکھو وہاں جانے کے بعد تو کیسے دھوم دھام مچتا. یہ جو گناہ ہمارے سامنے آتا ہے، داڑھی کاٹ دے یہ گناہ ہے. ارے میرے پیارو یہ الگ شریعت کے اپوزٹ لباس پہنو یہ گناہ ہے. لیکن بس یہ سوچ لے کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گا، میں نے روزے رکھے ہیں اور کتنی گرمی میں روزے رکھے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ میرے قریب آئے گا میں ہٹ جاؤں گا. میرے پیارو جب اللہ روزے قبول کرے گا، پھر ایک بار بتاؤ، اللہ روزے قبول کرے گا، سب عبادتوں پہ جنت دے گا. روزے قبول ہوں گے تو خود اللہ ہمارا ہو جائے گا. تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. تو ہم رمضان کا یہ ماشاءاللہ مہینہ ہم کو ملا، اب ہم اس کو باقی رکھے. اور دیکھو ایک چیز آج یہ کبھی کبھی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کیسے گناہ چھوڑ دینے کا. مولانا تو بول کے چلے گئے تقویٰ تقویٰ بول کے چلے گئے مولانا. اب میرے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے، میرے گھر میں تو یہ گانا ناچنا ہمارے یہاں پہ معلوم نہیں کتنی خرافات ہوتی ہے، اور نہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے نہ میرے لباس شریعت کے مطابق ہے. اور مولانا تو بول کے چلے گئے کہ تقویٰ 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 روزہ قبول ہوگا. تو میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں یہ ساری چیزوں کو میرے اندر جھاگوں کو معاف کر دوں گا. تو بھائی سب لوگ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ پکا ارادہ اپنے روزے کو اب بچانا ہے. دیکھو روزے تو رکھ لی ہم نے، اب اس کو سیکیور کرنا، اس کو بچانا، اس کو قیامت میں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنانا، رحمت کا ذریعہ بنانا. یہ روزہ ہم کو جہنم سے بچائے. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو، یہ روزہ بہت پیارا ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے نا اور گنہگار ہوتا ہے تو عذاب سر کی طرف سے آتا ہے. کون سی طرف سے آتا ہے؟ سر. تو جیسے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، بیچ میں ایک بہت بڑا تختہ کھڑا ہو جاتا جس پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمے والا بندہ ہے، اس سے قبر کا عذاب نہیں آئے گا. تو وہ قبر کا عذاب دائیں طرف سے آتا، جیسے دائیں طرف سے آتا تو نماز آ جاتی ہے کہ یہ تو نمازی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اور جب وہ عذاب بائیں طرف سے آتا ہے، حدیث پاک میں لکھا الصوم جنہ، روزہ آ جاتا ہے اور ڈھال بن کے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ روزے دار ہے، اب کہیں سے بھی عذاب اس کے قریب آ نہیں سکتا ہے. تو میرے دوستو روزے نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا، قبر کے عذاب سے بچا لیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اب روزے کو باقی رکھنے کے لیے پھر ایک مرتبہ بولو تقویٰ، اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے نماز. کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی. روزے کو باقی رکھنے کے لیے تقویٰ اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے نماز. سب پڑھیں گے نماز کا وعدہ کون کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے بھائی، سب کریں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب اتنے سارے لوگ جمع ہیں، عید کا دن ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کو طے کیا. اکثر لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں. میرے کو ایک نے پوچھا مولانا آؤٹ آف رمضان زکات نہیں، سب رمضان میں کیوں زکات نکالتے؟ میں نے کہا صحیح ہے، اس لیے کہ آؤٹ آف رمضان ایک دیتا ہے تو 10 ملتا ہے، رمضان میں ایک دیتا ہے تو 700 ملتا ہے. تو ماشاءاللہ رمضان میں زکات، صدقہ، فطرہ، فدیہ، کفارہ یہ ہم سب نکالتے ہیں. آج میں سال میں ایک ہی مرتبہ آپ سے اپیل کرتا ہوں، آج پھر وہی اپیل کرتا ہوں. آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ
اور ایک بہت بڑی مسجد تیار ہو رہی ہے, بہت بڑا ادارہ تیار ہے. یہاں سے تقریباً 30-35 کلومیٹر پر کیم اور کوسمبا کے درمیان میں موٹی نرولی گاؤں میں مدرسہ بھی ہے, جہاں بچے حافظ بھی ہوتے, قاری بھی ہوتے, عالم بھی ہوتے, مفتی بھی ہوتے, اور جہاں مسجد بھی قائم ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا کام یہ کہ وہ بچے جو نابینا ہوتے ہیں, جو کان سے سن نہیں سکتے, جو جن کے ہاتھ میں معذور ہوتے ہیں, پاؤں سے معذور ہوتے ہیں, ایسے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے مالا مال کیا جاتا ہے. آج میں آپ تمام سے کہوں گا کہ جن کی زکات باقی ہو, صدقہ باقی ہو, فطرہ باقی ہو, فدیہ باقی ہو, کفارہ باقی ہو, ہمارے سارے جوان وہاں اعلان کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ موٹی نرولی مسجد کے لیے وہ للہ رقم ہوتی ہے, باقی بچوں کے لیے زکات کی رقمیں ہوتی, فطرے کی ہوتی, فدیے کی ہوتی, اور خاص کر کے وہ بچے جو معذور ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, پھر بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, کتنے بچے کی آنکھیں نہیں ہوتی, دیکھ نہیں سکتے, اللہ انہی کے سینے میں اپنا کلام پاک عطا کر دیتا ہے. اور اللہ بتانا چاہتا میں کسی کا محتاج نہیں, دیکھنے والوں کو سورہ فاتحہ صحیح کرنا نصیب نہیں ہوتا, اور جو نابینا ہوتا ہے وہ پورے قرآن پاک کو سینے میں لے کر چلتا ہے, اور رمضان کے مبارک مہینے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح بھی پڑھا دیتا ہے. تو میں آپ تمام سے کہوں گا, ہمارے سب بیٹے اور ہمارے سب جوان باہر کھڑے ہوں گے, اعلان کرتے ہوں گے, آپ ضرور ضرور تعاون کر کے جاؤ گے نا, کر کے جاؤ گے نا. اب آپ کو میں جلدی بھی بتا دوں, آپ دو گے, بولو دو گی انشاءاللہ. میں سب دے دیا ہو پھر بھی دے دینا. میرے کو ایک نے کہا مولانا سب دے دے پھر دینے کا, میرے کا روز کھاتا ہے نا, ہماری جیسے بھوک ختم نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں دینے میں ہمارے ہاتھ کیوں رکے؟ بھائی دو گے نہیں انشاءاللہ. ایک بات بتا دو میرے دوستوں, اللہ کے راستے میں, مسجد میں, مدرسے میں, غریب میں, مسکین میں, یتیم میں, بیوہ میں, لاچار میں, مجبور میں, ارے جو معذور ہے, ارے میرے پیارو, ہمارے یہاں ایسے بچے جو نابینا ہے, قرآن پاک کے حافظ ہے, جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی اندھا راستے سے گزرتا ہو اور آپ نے دیکھا کہ وہ اندھا ہے, بیچارہ پریشان ہے, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے راستہ کراس کرا دیا اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کہہ دے میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. تو ایک نابینا کو راستہ کراس کراؤ تو جنت ہے, حافظ تک بنا دو تو کیا ثواب ہوگا میرے پیاروں. اس لیے میرے پیاروں دو گے انشاءاللہ. ایک دیں گے کتنا ملے گا؟ 10. بولو کتنا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ بڑھا دے, اللہ نے کہا 70. ہمارے نبی نے کہا اور بڑھا دے, اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب خوش ہو جاؤ, تمہارا امتی ایک دے گا, ہم 700 عطا کریں گے. تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات